السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اس ویڈیو میں دجال کے بارے میں بہت ہی اہم باتیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کریں گے کہ دجال کون ہے اور کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اگر دجال پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں پر ہے اور دجال کب آئے گا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اور دنیا کا علم رکھنے والے محقق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اور دنیا کے ختم ہونے تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا۔ تمام نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، تم یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پھر وہ اس سے بھی بڑھے گا اور کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کفر لکھا ہوا ہوگا جس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ ایمان والا پڑھ سکے گا۔ میرے دوستو، دجال کے فتنے کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایک عربی شخص سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ زندہ کر دوں تو پھر تم مجھے رب مانو گے؟ وہ اقرار کرے گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کی ماں اور باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ میرے دوستو، اس قدر بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی اس شیطانی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میرے دوستو، وہ سب کے سامنے ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر دوبارہ اس کو زندہ بھی کر دے گا۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ایک آدمی سے زیادہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، دجال اپنے ساتھ ظاہری طور پر جنت اور دوزخ لے کر چلے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ جو میری بات مانے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو میری بات نہیں مانے گا میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل کے اندر اس کی جنت میں دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ کے اندر جنت ہوگی۔ میرے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا دجال پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دجال پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی پیدائش اور اس کے والدین کے لیے ایک الگ ویڈیو چاہیے، میں انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا، لیکن اب یہاں پر صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ دجال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی وقت میں پیدا ہوا تھا۔ اور میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ دجال اگر پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس وقت کہاں پر ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ میرے دوستو، اس وقت دجال سمندر میں ہے، اس کی دلیل سنیں۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ لخم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمی بھی ساتھ تھے۔ ہم لوگ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک دم سمندر میں طوفان آیا اور سمندری لہریں 1 مہینے تک ہمیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی، یہاں تک کہ ہم ایک جزیرہ میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ ہم ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب ہم جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بالوں والے جانور نے کہا میں جساسہ ہوں۔ ہم نے پوچھا جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا تم اس گھر میں اس آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ وہاں گھر میں ہم نے بھاری بھر قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا۔ اور وہ پوچھنے لگا تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں بتایا کہ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا ہے۔ تو
تو میرے دوستوں دجال سوال کرتا ہے کہ مجھے بیسان کے نخلستان یعنی باغ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ہم نے کہا ہاں پھل آتے ہیں۔ میرے دوستو پھر اس دجال نے کہا کہ جب اس باغ کے پھل لگنے بند ہو جائیں گے تو وہ وقت میرے آنے کا ہے، وہ وقت میرے ظاہر ہونے کا ہے۔ اس وقت میرے دوستو اس باغ کے پھل لگنے ختم ہو چکے ہیں۔ پھر میرے دوستو اس نے کہا مجھے تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے، اور وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس کا پانی بھی ختم ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ میرے دوستو زغر جو چشمہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو اس چشمہ کے قریب ہی دفن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس چشمے کا نام زغر رکھ دیا گیا۔ میرے دوستو اس چشمے کا پانی بھی بہت تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے۔ پھر میرے دوستو دجال نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے تمام عربوں پر غالب آ گئے ہیں اور عربوں نے ان کی اطاعت کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ میرے دوستو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ دجال تو جزیرے میں ہے، سمندر میں نہیں۔ اس کے بارے میں میرے دوستو ایک بہت بڑے محقق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال بحر الکاہل کے ان بے آباد اور ویران جزائر میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک تو وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو ابھی خروج کی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی۔ میرے دوستو دوسری دلیل کہ دجال سمندر میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ ایک اور دلیل ہے دجال کے سمندر میں ہونے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نہ تو شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ اب اگر میرے دوستو جزیرہ عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو دو ہی جگہ ایسی ہیں جن کو غیر مسلم شیطانی سمندر، شیطانی جزیرہ یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور ان دونوں سمندروں کا آخری سرا میرے دوستو امریکہ سے جا ملتا ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ دجال سمندر میں ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ اگر دجال سمندر میں ہے تو پھر وہ سمندر میں کس جگہ پر ہے؟ میرے دوستو 1945 میں 5 جہاز فلوریڈا سے اڑے اور وہ سمندر کے ایک ایسے حصے پر پہنچے، وہاں جا کر 5 ہی جہاز گم ہو گئے۔ سمندر کی یہ جگہ میرے دوستو بحر اوقیانوس میں ہے، جس کو برمودا ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ 1945 میں یہ جگہ منظر عام پر آئی، پھر یہاں پر کئی بحری جہاز اور ہوائی جہاز یہاں گم ہو گئے، اور اس برمودا ٹرائی اینگل میں ایسے جہاز بھی دیکھے گئے جو کئی سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ اس جگہ پر کوئی دنیاوی طاقت کا اثر نہیں ہوتا، اس کے اندر ایسی مقناطیسی قوت اور برقی لہریں ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ موڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اس برمودا ٹرائی اینگل کے اندر پائی جانے والی طاقت اور حدیث میں جو دجال کو ملنے والی طاقت کا بتایا جاتا ہے، اگر ان دونوں باتوں کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی
جگہ ہے جہاں پر دجال ہے۔ میرے دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو علماء کرام اور محقق لوگوں نے اپنے علم سے ہم تک پہنچائی ہیں، لیکن میرے دوستو یہ ساری باتیں اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں، ان باتوں کا صحیح علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ امید ہے میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستوں بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔